نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان ہوتی ہے ادبر الشیطان وله ذرات، تو شیطان کی خوف کے مارے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہے شہر چھوڑ کے۔ فرمایا مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے الروحا شہر، یہ وہاں جا کے پناہ لیتا ہے، اتنا ڈرتا ہے اذان سے۔ اس لیے جس گھر میں جن اور جادو کا اثرات ہو نا، وہاں وہ جو معلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذانیں پڑھو، تو اذان سے یہ خوف کھاتا ہے، بھاگتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو بھاگتا ہے نمازیوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دوڑ جاتا ہے، اقامت ختم ہوئی، جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو یہ آ جاتا ہے، ایسی ایسی بھولی ہوئی چیزیں یاد کرواتا ہے، ایسی ایسی پلاننگ نماز میں کراتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شیطان کے وسوسے ڈالنے پر یاد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، سجدہ بھی کیا ہے کہ نہیں، تشہد بیٹھا تھا کہ نہیں۔ ایک دم جب وہ اپنی ہوش میں واپس آتا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہے کہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے ایک اسپیشل شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کا کام ہی یہ ہے کہ نمازیں خراب کرے۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی کو یہ محسوس ہو، اور صحابہ میں بھی تھے جن کو ایسا ہوتا تھا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان ایسے ایسے برے وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز ہی خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بھی وہ خنزب آئے آ کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو بائیں طرف ایسے تھوڑا سا مڑ کے تھتکارنا، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ ادھر پھینکیں تو یہ ذلیل و خوار ہو کر بھاگ جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میری نماز سیٹ ہوگی، پھر یہ آنا بند ہو گیا۔ تو اس کے نماز کے علاوہ بھی یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے ایسے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کہ یہ کیا میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واقعی ایسے خیالات آتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، بڑے خطرناک خیالات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ ہے پکا اور خالص ایمان، صحیح پیور چیز یہاں موجود ہے تو شیطان چرانے آتا ہے، اگر دل میں ہو ہی کچھ نہ تو شیطان نے کیا لینے آنا ہے۔ تو تمہارے دل میں یہ خالص ایمان کی موجودگی کی دلیل ہے کہ شیطان وسوسے ڈالنے آتا ہے۔ لہذا ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کو دور کرنے کے لیے علاج بھی اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شیطان نے آ کر ہلکا سا آپ کو ٹچ کیا کہ یاد کر تیری فلانی چیز وہاں پڑی ہے، تو بس بندہ پھر اسی پلاننگ میں ہی لگ جائے اور نماز گزر جائے تو نماز ختم ہو جائے۔ تو نماز میں پورا خشوع و خضوع رکھنے کے لیے ترجمے پر خیال کریں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں جی، اور یہ خیال کریں کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی میں اور آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بات کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ تھوڑی سی توجہ ادھر کرے دوسرے بندے کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ نماز میں غور کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے التجائیں کر رہا ہے۔ جب وہ پوری طرح محو رہتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور جب وہ خیالات کی وادی میں مگن ہو جاتا ہے، ادھر ادھر گیا، تو اللہ کی رحمت بھی پھر اٹھ جاتی ہے، وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بھائی کو ایک تو نماز کے ترجمے پر خیال کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں بٹھا کے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر اس کے سامنے کیسی گریہ زاری ہونی چاہیے، اس کو دل میں بٹھا کے نماز پڑھے تو وسوسے نہیں آئیں گے، اور اگر آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے تو انشاءاللہ یہ وسوسے آنے بند ہو جائیں۔ بڑی صاحب نماز کے دوران بھی کیا جا یہ سکتا نماز ہے؟ کے دوران ہی کا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہی آپ اپنی بائیں جانب، ساتھی پر نہیں جو پساد کھڑا ہے، بلکہ اپنے اس کندھے کی طرف بائیں طرف منہ کر کے ہلکا سا، اس میں کوئی لعاب زیادہ نہیں گرا، ہلکا سا ہوا کے ساتھ لعاب ہے، اس کو تھتکارنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کو ذل و خوار کر دے گا، وہ دفع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔